آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت مشکل ہے لیکن شاید زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ جب ہمارا پلان اے کام نہیں کرتا اور ہمیں مجبوراً پلان بی کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ جی تو آج ہمارے سامنے شیرل سینڈبرگ اور ایڈم گرانٹ کی کتاب ہے آپشن بی۔ یہ کتاب اسی تجربے کے بارے میں ہے کہ جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو انسان ذہنی اور جذباتی طور پر کن مراحل سے گزرتا ہے۔ اور جو بات یہاں سب سے دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ذاتی کہانی نہیں ہے۔ یہ نفسیات اور تحقیق کی روشنی میں ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سمجھاتی ہے کہ شدت نقصان اور غم کے بعد وہ جو ذہنی مضبوطی ہوتی ہے، جسے ریزیلینس کہتے ہیں، وہ کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی جادوئی فارمولا نہیں کہ دکھ فوراً ختم ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ دکھ کے ساتھ جینے اور پھر سے خوشی تلاش کرنے کا ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک فریم ورک ہے۔ صحیح، تو آئیے اس کا جائزہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا پہلا حصہ اس بات پر ہے کہ جب زندگی اچانک ٹوٹتی ہے تو انسان کے اندر اصل میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو ابتدائی صدمہ ہے، گہرا غم اور تنہائی کا احساس، یہ نفسیاتی سطح پر کیسے کام کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب کا آغاز شیرل کے اپنے تجربے سے ہوتا ہے۔ ان کے شوہر کی اچانک موت، وہ اس احساس کو بیان کرتی ہیں جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے نا، یہ ایک حقیقی ذہنی کیفیت ہے۔ جی بالکل۔ دماغ اس اچانک تبدیلی کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہاں شوق یعنی صدمے کا نفسیاتی کردار سامنے آتا ہے۔ یہ دماغ کا ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک دفاعی نظام ہے۔ اچھا۔ جب حقیقت اتنی تکلیف دہ ہو کہ اسے فوراً قبول کرنا ناممکن ہو تو دماغ وقتی طور پر خود کو بے حس کر لیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک جذباتی سرکٹ بریکر ہے تاکہ سسٹم مکمل طور پر بیٹھ نہ جائے۔ صحیح۔ کتاب کا جو پہلا باب ہے، بریدنگ اگین، وہ اسی کیفیت سے شروع ہوتا ہے، جہاں سانس لینا بھی ایک مشکل کام لگتا ہے۔ مطلب سانس لینے جیسی ایک عام سی چیز کے لیے بھی باقاعدہ ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی بے حسی کی دھند میں کتاب کے مطابق انسان کچھ بہت ہی طاقتور ذہنی جالوں میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتاب میں ان کو 3 پیز کہا گیا ہے جو انسان کو صحت یاب ہونے سے جو اسے صحت یاب ہونے سے روکتے ہیں۔ بالکل، جو اسے صحت یاب ہونے سے روکتے ہیں۔ پہلا ہے پرسنلائزیشن، یعنی ہر بات کو اپنی ذات پر لے لینا۔ جی، پرسنلائزیشن کا مطلب ہے یہ یقین کر لینا کہ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ شیرل سینڈبرگ بتاتی ہیں کہ وہ خود اس جال میں پھنس گئیں۔ وہ خود کو مورد الزام ٹھہراتی رہیں۔ اچھا۔ وہ سوچتی تھیں کہ اگر انہوں نے کچھ مختلف کیا ہوتا تو شاید ان کے شوہر کی جان بچ جاتی۔ یہ سوچ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ سانحہ کو اپنی غلطی سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی انسان حادثے کو اپنی ناکامی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تو خود کو سزا دینے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو پہلا جال ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا جال آتا ہے پرویسیونیس۔ یہ وہ سوچ ہے کہ یہ سانحہ زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرے گا اور اب کبھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ خوشی، کام، رشتے، سب کچھ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے گلاس صاف پانی میں سیاہی کا ایک قطرہ گر جائے اور اچانک پورا گلاس ہی کالا ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا صاف نہیں رہا۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ انسان یہ ماننے لگتا ہے کہ اس ایک واقعے نے اس کی پوری ذات اور اس کی پوری دنیا کو داغدار کر دیا ہے۔ صحیح۔ اور پھر تیسرا اور سب سے خطرناک جال آتا ہے، پرماننس۔ یہ احساس کہ یہ درد، یہ تکلیف، یہ خالی پن، یہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سوچ مستقبل کو بے معنی اور تاریک بنا دیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا نفسیاتی غرداب ہے۔ پہلے آپ خود کو الزام دیتے ہیں، پرسنلائزیشن، پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک واقعے نے آپ کی پوری دنیا کو داغدار کر دیا ہے، پرویسیونیس، اور آخر میں آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ تاریکی کبھی ختم نہیں ہوگی، پرماننس۔ یہ تینوں مل کر امید کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا اپنا دماغ ہی آپ کا دشمن بن گیا ہو۔ بالکل، یہ تینوں سوچیں مل کر ایک ایسا ذہنی قید خانہ بناتی ہیں جس سے نکلنا ناممکن لگتا ہے۔
لیکن یہیں پر کتاب ایک بہت اہم سائنسی حقیقت سامنے لاتی ہے۔ اچھا؟ کتاب اس روایتی خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ غم کے کوئی سیدھے سادھے لکیری مراحل ہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ یہ آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دن بہتر محسوس ہو اور اگلا دن پہلے سے بھی زیادہ مشکل۔ اصل مقصد ان 3 پیس کو چیلنج کرنا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرماننس کا احساس ہے کہ یہ درد ہمیشہ رہے گا، یہ حقیقت پر مبنی نہیں؟ تحقیق یہی بتاتی ہے۔ لوگ اکثر اس بات کا غلط اندازہ لگاتے ہیں کہ منفی واقعات ان پر کتنی دیر تک اثر انداز ہوں گے۔ نفسیات میں اسے افیکٹو فورکاسٹنگ کہتے ہیں۔ اچھا؟ مطلب یہ کہ ہم سب اپنے مستقبل کے جذبات کی پیشگوئی کرنے میں بہت برے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دکھ ہمیشہ رہے گا، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارا ذہن اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، یہ جاننا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی امید ہے۔ یعنی ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ درد ہمیشہ رہے گا، لیکن سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، جب ایک شخص اندرونی طور پر اس ساری جنگ سے گزر رہا ہوتا ہے تو باہر کی دنیا کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کتاب میں ایک باب کا عنوان ہے "ککنگ دی ایلیفینٹ آؤٹ آف دا روم"۔ یہ کمرے میں موجود ہاتھی کیا ہے؟ یہ ہاتھی خود غم ہے، وہ بڑا، واضح اور تکلیف دہ موضوع جس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا۔ یہ ایسا ہے جیسے کمرے میں ایک بہت بڑا ہاتھی کھڑا ہے، سب اسے دیکھ رہے ہیں، سب کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہر کوئی موسم کی بات کر رہا ہے۔ یہ بات تو بہت جانی پہچانی لگتی ہے نا؟ ہم سب نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی غمزدہ دوست کو کیا کہیں، یہ سوچ کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہماری بات سے اسے مزید دکھ نہ پہنچے۔ جی، اور اسی خاموشی کو ماہرین نفسیات مم ایفیکٹ کہتے ہیں۔ مطلب ناخوشگوار موضوعات سے گریز کرنا۔ لوگ بری خبر دینے یا سننے سے بچنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس موضوع کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن کتاب یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری یہ احتیاط دراصل انہیں مزید تنہا کر دیتی ہے۔ یہ تو الٹا اثر ہو گیا۔ بالکل، یہی تو المیہ ہے۔ کتاب میں ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو سب پوچھتے ہیں کیا ہوا، لیکن اگر کسی کی زندگی ٹوٹ جائے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموشی کیسی نفسیاتی کیفیت پیدا کرتی ہے؟ یہ خاموشی انسان کو شدید تنہائی کا شکار بناتی ہے۔ جب بات چیت میں اس اہم ترین حقیقت کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو غمزدہ شخص کو لگتا ہے کہ اس کی اپنی حقیقت کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جی۔ شیرل لکھتی ہیں کہ جب ان کے دوست ان کے نقصان پر بات نہیں کرتے تھے تو انہیں ایسا لگتا جیسے وہ خود نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ سکون ان لوگوں سے بات کر کے ملا جو خود ایسے ہی کسی نقصان سے گزر چکے تھے، کیونکہ وہ اس درد کی نزاکت کو سمجھتے تھے اور بات کرنے سے گھبراتے نہیں تھے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب کیا غمزدہ شخص کو خود بات شروع کرنی چاہیے یا دوسروں کو پہل کرنی چاہیے؟ کتاب کے مطابق یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے۔ کھل کر بات کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ حمایت کرنا چاہتے ہیں انہیں کچھ نہ کہنے سے بہتر ہے کہ کچھ کہیں، چاہے وہ صرف یہی کیوں نہ ہو کہ مجھے نہیں معلوم کیا کہنا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ خاموشی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف غمزدہ شخص کے لیے بھی اپنے احساسات کا اظہار کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ شرل نے آخرکار سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے اپنے احساسات کا اظہار کیا، جس کے بعد انہیں بے پناہ حمایت ملی۔ اچھا۔ سبق یہ ہے کہ درد کو تسلیم کرنا اسے نظر انداز کرنے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ خاموشی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ معاشرتی خاموشی تو باہر کی دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے اندر کے احساس تنہائی کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ اور جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنے درد بھرے خیالات میں اور بھی زیادہ پھنس جاتا ہے، خاص طور پر اس سوچ میں کہ یہ درد ہمیشہ رہے گا۔ جی، یہ ہمیں واپس اسی تیسرے اور سب سے خطرناک جال پرماننس کی طرف لے آتا ہے۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ باہر کی خاموشی اندر کے اس یقین کو پختہ کرتی ہے کہ یہ درد ہمیشہ رہے گا اور اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ غم کے دوران وقت کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ مستقبل جس کا آپ نے منصوبہ بنایا تھا اچانک ختم ہو جائے تو ذہن قدرتی طور پر ماضی میں پناہ لیتا ہے، جہاں سب کچھ محفوظ، مکمل اور مانوس تھا۔ اسی لیے یادیں بار بار ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ وہی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں کھویا ہوا شخص اب بھی موجود ہے۔ جی، اور مستقبل اس لیے بے معنی لگتا ہے کیونکہ پرویسونیس کی سوچ حاوی ہوتی ہے
کہ اب زندگی میں خوشی ممکن ہی نہیں اور ہر آنے والا دن اسی خالی پن کے ساتھ گزرے گا. وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے. جی، اور اس ٹھہرے ہوئے وقت اور ماضی کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے کتاب ایک بہت عملی طریقہ بتاتی ہے. یہ ان منفی سوچوں کو فعال طور پر چیلنج کرنے پر زور دیتی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کیفیت سے نکلنے کا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک طریقہ شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ کی مشق ہے. شیرل نے اپنے ماہر نفسیات دوست ایڈم گرانٹ کے مشورے پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 3 چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لکھنا شروع کیا جن کے لیے وہ شکر گزار تھیں. اچھا. شروع میں یہ بہت مشکل لگا کیونکہ جب آپ شدید درد میں ہوں تو شکر کرنے کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے. بالکل، لیکن آہستہ آہستہ اس مشق نے ان کے نقطہ نظر کو بدلنا شروع کیا. اس سے درد ختم نہیں ہوا، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن اس نے درد کے ساتھ خوشی اور سکون کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو بھی جگہ دی. صحیح. اس عمل نے ہمیشگی اور ہر چیز پر اثر والے جال کو کمزور کیا اور آہستہ آہستہ ایک نئے مستقبل کا احساس پیدا کرنا شروع کیا. یہ دوبارہ سانس لینے کے عمل کا آغاز تھا. یوں سمجھیں کہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سیاہی سے بھرے گلاس میں بھی روشنی کی کوئی کرن موجود ہو سکتی ہے. تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے جو کچھ آج دیکھا اس سے یہ واضح ہے کہ نقصان کا ابتدائی مرحلہ صرف اداسی کا نام نہیں، یہ حقیقت کا ٹوٹنا ہے، جہاں انسان خود کو الزام دینے، ہر چیز کے ختم ہو جانے اور درد کے کبھی نہ ختم ہونے جیسے نفسیاتی جال میں پھنسا ہوا پاتا ہے. جی، اور معاشرتی خاموشی اس کیفیت کو مزید گہرا کر دیتی ہے. بالکل. یعنی ان ابتدائی ابواب کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ان نفسیاتی حرکیات کو سمجھنا ہی بحالی کی طرف پہلا قدم ہے. یہ تسلیم کرنا کہ خود کو الزام دینا، درد کے ہمیشہ رہنے کا احساس اور تنہائی اس عمل کا حصہ ہیں، لیکن یہ مستقل حالتیں نہیں ہیں. یہی اصل نقطہ ہے. یعنی ان احساسات کو پہچاننا اور انہیں چیلنج کرنا ممکن ہے. جی بالکل ممکن ہے. اس حصے میں ہم نے جانا کہ نقصان انسان کو اندر سے کیسے توڑ دیتا ہے. اگلے حصے میں یعنی پارٹ 2 میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ریزیلینس یعنی ذہنی مضبوطی کیا ہے، انسان دوبارہ ذہنی طور پر کھڑا کیسے ہوتا ہے اور درد کے باوجود آگے بڑھنے کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے. اور سوچنے کے لیے یہ سوال اہم ہے کہ کتاب کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ بحالی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واپس وہی بن جائیں جو آپ سانحے سے پہلے تھے، بلکہ اس کا مطلب ہے باؤنسنگ فارورڈ. تو کیا ایک شدید نقصان اپنی تمام تر تباہی کے باوجود ایک نئی قسم کی طاقت، گہرے انسانی رشتوں اور زندگی کے لیے ایک گہری قدر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے؟ پچھلی دفعہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے شیرل سینڈبرگ کی کتاب آپشن بی کی روشنی میں صدمے کے بالکل ابتدائی لمحات کو سمجھا تھا. ہمارا مرکز وہ شدید جھٹکا تھا، وہ لمحہ جب زندگی اچانک ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے اور انسان ایک جذباتی خلا میں گر جاتا ہے. ہم نے اس ٹوٹ پھوٹ کے تجربے پر بات کی تھی. جی، اور آج ہم وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. اگر پچھلی گفتگو جذباتی انہدام یا ایموشنل کولیپس کے بارے میں تھی، تو آج کی گفتگو خود کو سنبھالنے کی پہلی کوششوں کے بارے میں ہے. آج ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں جہاں انسانی ذہن شدید صدمے کے بعد بہت آہستہ آہستہ خود کو مستحکم کرنا شروع کرتا ہے. یہ ٹھیک ہونے کا عمل نہیں، بلکہ ٹھیک ہونے کی طرف پہلا ایک لرزتا ہوا قدم ہے. اور اس سفر میں جیسا آپ نے کہا بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں. آج ہم 2 بہت بڑی رکاوٹوں پر بات کریں گے. ایک تو ہمارے ارد گرد کی دنیا کی خاموشی ہے اور دوسری ہمارے اپنے ذہن کے اندر کی آوازیں. کتاب میں ایک بہت دلچسپ معاشرتی رویے کی بات کی گئی ہے جسے انگریزی میں دی ایلیفنٹ ان دا روم کہتے ہیں. مطلب ایک ایسی واضح بڑی حقیقت جس پر سب کی نظر ہے لیکن کوئی اس کا نام نہیں لیتا. اور دوسرا موضوع ہے لچک کا یعنی ریزیلینس، ایک ایسا لفظ جسے ہم بہت استعمال کرتے ہیں لیکن شاید اس کے صحیح معنی نہیں سمجھتے. بالکل. تو پھر اسی پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں. یہ خاموشی، یہ ایک بہت عام تجربہ ہے کہ لوگ تکلیف اور غم کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں. کتاب میں شیرل سینڈبرگ اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ڈیو کا اچانک انتقال ہوا تو ان کے قریبی دوست، جاننے والے، وہ بھی ان سے ملتے ہوئے عجیب محسوس کرتے تھے. وہ حال چال پوچھتے، لیکن جیسے ہی بات گہری ہونے لگتی وہ فوراً گھبرا کر موضوع بدل دیتے.
شیرن کہتی ہیں کہ یہ خاموشی خود نقصان سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اور اس معاشرتی بے چینی کی گہری نفسیاتی وجوہات ہیں۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ گریز اکثر بے رحمی یا لا تعلقی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے دوسروں کا خوف، بے بسی کا احساس اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی کسی بات سے کہیں وہ غمزدہ شخص کو مزید پریشان نہ کر دیں۔ بالکل، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، تو وہ خاموش رہنا یا موسم کی بات کرنا زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل نقصان پہنچانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خاموشی چاہے کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ ہو، کیا فائدے سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی؟ کتاب تو یہی کہتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے، جی، جسے مصنفین کمرے میں موجود ہاتھی کہتے ہیں۔ مطلب وہ بڑی واضح حقیقت جسے کمرے میں موجود ہر شخص دیکھ اور محسوس کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کا نام نہیں لے رہا۔ صحیح، اور اس سے ایک ناقابل بیان تناؤ اور اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی غمزدہ شخص کی تنہائی کے احساس کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی سب سے بڑی حقیقت کو، اس کے درد کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا۔ جیسے وہ دو الگ الگ دنیاؤں میں جی رہا ہو۔ بالکل، وہ ایک ایسی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے جہاں اس کا غم موجود ہے، اور باقی سب ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کا ذکر تک نہیں، اور یہ دو الگ الگ حقیقتیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ تو پھر اس خاموشی کو توڑا کیسے جائیں؟ کتاب میں شیرل کے تجربے سے ایک بہت طاقتور مثال ملتی ہے نا؟ جی، اور یہ اس کتاب کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ اپنے شوہر کی موت کے 30 دن بعد جب وہ اس تنہائی اور خاموشی سے تھک گئیں تو انہوں نے فیس بک پر ایک بہت لمبی اور ایماندارانہ پوسٹ لکھی۔ انہوں نے اپنے گہرے غم، اپنی تنہائی اور اپنے خوف کا برملا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں تو وہ سچ بولنا چاہتی ہیں، لیکن ڈرتی ہیں کہ لوگ شاید سچ سننا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے اس کمرے کے ہاتھی کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا، بالکل۔ اور اس کا رد عمل کیسا رہا؟ رد عمل غیر معمولی تھا۔ انہیں ہزاروں لوگوں کی طرف سے پیغامات اور کامنٹس ملے جن میں نہ صرف ہمدردی تھی بلکہ لوگوں نے اپنے ذاتی نقصانات کی کہانیاں بھی شیئر کیں۔ اس ایک پوسٹ نے ہزاروں لوگوں کو اپنے غم کے بارے میں بات کرنے کی ہمت دی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اکثر پہل کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، جب کوئی ایک شخص بہادری سے سچ بولتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سچ بولنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ مطلب ہزاروں لوگ خاموشی سے اپنا غم سمیٹے بیٹھے تھے، اور صرف ایک پوسٹ نے انہیں بولنے کا حوصلہ دے دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب اندر سے جڑنا چاہتے ہیں، بس پہل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی باہر کی دنیا سے بات کرنے کی بات، جس سے تنہائی کم ہوتی ہے، لیکن اصل جنگ تو انسان کے اپنے ذہن کے اندر لڑی جاتی ہے۔ ایک شخص خود کو اندر سے کیسے سنبھالتا ہے، اور یہیں سے کتاب میں لچک یا ریزیلینس کا تصور سامنے آتا ہے، جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر لچک کا مطلب لیا جاتا ہے کہ انسان ہر حال میں مضبوط رہے، آنسو نہ بہائے اور کبھی کمزوری ظاہر نہ کرے۔ لیکن کتاب اس خیال کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ کتاب میں لچک کی جو تعریف ہے وہ بہت مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے اس طرح سوچیں کہ لچک ایک مضبوط، سخت دیوار کی طرح نہیں ہے جو ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر بکھر جائے، بلکہ یہ ایک بانس کے درخت کی طرح ہے جو طوفان میں جھک تو جاتا ہے، زمین کو چھونے لگتا ہے، لیکن طوفان گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ گر کر دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت کا نام ہے، نہ گرنے کا نہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے، لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ لچک صرف کوئی اندرونی ذاتی خوبی نہیں ہے، یہ صرف انسان کی اپنی ہمت سے نہیں بنتی۔ صحیح۔ یہ اندرونی سوچ اور بیرونی حمایت دونوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ بیرونی حمایت والا حصہ اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن غلط بات کہہ دیتے ہیں۔ کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ شیرل بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور عمل ان کے لیے لچک کی بنیاد بنے۔ جیسے کسی دوست کا صرف یہ کہنا کہ مجھے معلوم ہے تم ٹھیک نہیں ہو اور یہ بالکل ٹھیک ہے،
یا کسی کا خاموشی سے ساتھ آ کر بیٹھ جانا بنا کچھ کہے، یا کوئی دوست جو انہیں میٹنگز میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسلسل حمایتی تعاملات ایک جذباتی حفاظتی جال بناتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ غمزدہ شخص کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ گرے گا تو کوئی اسے سنبھالنے والا موجود ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لمحے مل کر نفسیاتی طور پر ایک بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ بالکل اکیلے ہیں۔ بالکل، اور اس کے پیچھے ٹھوس نفسیاتی تحقیق موجود ہے۔ جب کوئی شخص شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ درد، یہ غم، یہ تنہائی، یہ ہمیشہ رہے گی۔ ایک مستقل حالت محسوس ہوتی ہے۔ جی، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انسانی دماغ میں وقت کے ساتھ ساتھ خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جذبات کی شدت کم ہوتی ہے اور ذہن آہستہ آہستہ اپنا توازن دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لچک اسی توازن کو دوبارہ پانے کا نام ہے، اور بیرونی حمایت اس عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ تو بحالی کا یہ سفر سیدھا نہیں ہے، اور اس میں ذہن بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ کتاب میں ایسی 3 بڑی ذہنی رکاوٹوں یا پھندوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس بحالی کے عمل کو بہت سست بلکہ بعض اوقات ناممکن بنا دیتی ہیں۔ مصنفین انہیں 3 پیز کا نام دیتے ہیں۔ یہ دراصل وہ کہانیاں ہیں جو ہمارا ذہن تکلیف میں ہمیں سناتا ہے۔ جی، اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا پی ہے پرسنلائزیشن، یعنی کسی منفی واقعے کو شخصی بنا لینا۔ شخصی بنا لینا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ناخوشگوار واقعات کے لیے غیر منطقی طور پر خود کو ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال گردش کرتا ہے کہ یہ سب میری غلطی ہے۔ شیرل سینڈبرگ بتاتی ہیں کہ اپنے شوہر کے موت کے بعد وہ مہینوں تک خود کو قصوروار ٹھہراتی رہیں۔ یہ سوچتی رہیں کہ اگر انہوں نے ایمبولینس چند منٹ پہلے کال کر لی ہوتی، یا اگر انہوں نے ان کے دل کی صحت پر زیادہ دھیان دیا ہوتا تو شاید وہ بچ جاتے۔ حالانکہ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بالکل، ڈاکٹرز نے انہیں واضح طور پر بتایا تھا کہ کچھ بھی مختلف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خود کو الزام دینے کی سوچ ایک بہت عام لیکن خطرناک ذہنی پھندا ہے۔ اور یہ صرف موت جیسے بڑے واقعات میں نہیں ہوتا ہوگا۔ میرا مطلب ہے کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ سوچتا ہے مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی۔ نوکری چلی جائے تو خیال آتا ہے میں ہی قابل نہیں تھا۔ یہ سوچ تو انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ جی، اچھا، تو دوسرا پی ہے پرویسونیس، یعنی ہر جگہ پھیل جانا۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے یہ محسوس کرنا کہ ایک منفی واقعہ زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہو گیا ہے اور اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طرح کی جذباتی سرنگ کی کیفیت ہے جسے ٹنل ویژن کہتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ چونکہ زندگی کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے، اس لیے اب کوئی بھی حصہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ شیرل کو لگا کہ نہ صرف وہ ایک اچھی ماں نہیں بن پائیں گی بلکہ ان کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا اور وہ دوبارہ کبھی خوشی یا محبت محسوس نہیں کر سکیں گی۔ جی، یہ سوچ انسان کی امید کو ختم کر دیتی ہے اور اسے ہر طرف مایوسی ہی نظر آتی ہے۔ تو پہلا پی کہتا ہے یہ میری غلطی ہے، دوسرا پی کہتا ہے اب سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اور تیسرا پی کیا ہے؟ تیسرا اور شاید سب سے خطرناک پی ہے پرماننس، یعنی یہ یقین کر لینا کہ غم اور تکلیف کا یہ احساس مستقل ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سوچنا کہ میں ہمیشہ ایسا ہی ٹوٹا ہوا محسوس کروں گی۔ بالکل، یہ احساس انسان کو ایک تاریک نہ ختم ہونے والی سرنگ میں قید کر دیتا ہے، جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ مجھے یاد ہے ایک دوست جس کی نوکری اچانک چلی گئی تھی، اس کا پہلا جملہ تھا اب مجھے کبھی نوکری نہیں ملے گی، میری زندگی ختم ہو گئی۔ یہ وہی سوچ ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جس کی کتاب بات کرتی ہے، یہ مان لینا کہ موجودہ تکلیف ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ تینوں پیز وہ بڑی جھوٹی کہانیاں ہیں جو غم ہمارے ذہن میں بناتا ہے۔ یہ میری غلطی ہے، پرسنلائزیشن، اب سب کچھ برباد ہے، پرویسرموس، اور یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا، پرماننس۔ کتاب کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ یہ کہانیاں سچ نہیں ہیں، یہ صرف خیالات ہیں، اور ان کو چیلنج کرنا ہی بحالی کی طرف پہلا سب سے اہم قدم ہے۔ بالکل، اور ان سے نکلنے کا پہلا قدم انہیں پہچاننا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ خود کو غیر ضروری طور پر الزام دے رہا ہے، یا یہ کہ درد پوری زندگی پر حاوی نہیں ہوگا، اور یہ کہ یہ احساس ہمیشہ نہیں رہے گا، تو بحالی کا عمل دراصل شروع ہوتا ہے۔ کتاب میں ماہر نفسیات مارٹن سیلیگمین کا کام اس کی بنیاد ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ان 3 سوچوں کو چیلنج کرنا ہی سیکھی ہوئی بے بسی سے نکل کر سیکھی ہوئی امید کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ یہ اپنے ذہن پر دوبارہ اختیار حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ جی۔ تو آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے 2 بڑے قدموں کو سمجھا ہے۔ پہلا قدم بیرونی دنیا سے متعلق ہے، یعنی غم پر معاشرتی خاموشی کو توڑنا۔ جب ہم کمرے میں موجود ہاتھی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں تو نہ صرف غمزدہ شخص کی تنہائی کم ہوتی ہے، بلکہ انسانی رشتے بھی گہرے اور زیادہ حقیقی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا قدم انسان کی اندرونی دنیا سے متعلق ہے۔ ہم نے لچک کے حقیقی معنی کو سمجھا کہ یہ فولاد کی طرح سخت ہونا نہیں بلکہ بانس کی طرح لچکدار ہونا ہے، اور یہ لچک اندرونی طور پر ان 3 ذہنی پھندوں پرسنلائزیشن، پرویسیونیس اور پرماننس کو پہچاننے اور انہیں چیلنج کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ درد مستقل نہیں ہے، یہ کہ ہم ہر برے واقعے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہ کہ ایک نقصان کا مطلب پوری زندگی کی تباہی نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پر بحالی اور بالآخر نشوونما کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ واقعی جذباتی ٹوٹ پھوٹ سے نکل کر خود کو سنبھالنے کا ہے۔ یہ غم اور نشوونما کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ بالکل، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کرتا ہے۔ وہ ابھی جڑے نہیں ہیں، لیکن اب وہ فرش پر بکھرے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ انسان انہیں دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ ہماری اگلی گفتگو اسی سفر کو آگے بڑھائے گی۔ حصہ 3 میں ہم اس پل کو عبور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ لوگ صدمے سے محض سنبھلتے ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کیسے نشوونما پاتے ہیں، جسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ شدید نقصان کے بعد انسان کی شناخت کیسے بدلتی ہے، زندگی کے معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور ایک نیا معمول یا نیو نارمل کیسے بننا شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر ایک تدریجی عمل ہے اور ہر مرحلہ اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگلا حصہ اس تبدیلی کے عمل کو سمجھنے میں مزید گہرائی فراہم کرے گا، جہاں تکلیف صرف ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئی، مختلف شروعات کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ہماری پچھلی گفتگو میں ہم نے غم، خاموشی اور لچک جیسے موضوعات پر بات کی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ شدید مشکل کے بعد انسان اندرونی طور پر کن مراحل سے گزرتا ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کتاب آپشن بی کے ذرائع کی روشنی میں آج کی ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ صدمے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف ٹھیک ہونے یا بحال ہونے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے تبدیلی کی کہانی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ اکثر کسی سانحے سے گزرنے کے بعد وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک نئی اور شاید زیادہ مضبوط شخصیت کے طور پر ابھرتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بحالی کا مطلب ہے پرانی زندگی میں واپس لوٹنا، لیکن کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ واپسی کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ تعمیر نو کا عمل ہے۔ ایک ایسی تعمیر جس میں انسان خود کو نئے سرے سے بناتا ہے اور اس عمل میں ایسی نفسیاتی طاقتیں حاصل کرتا ہے جو شاید پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ بالکل، یعنی یہ ایک طرح سے اپنی ذات کو دوبارہ دریافت کرنے جیسا ہے۔ تو اس تعمیر نو کے سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ کتاب کے مطابق سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی بنیادی چیز سے، خود پر مہربان ہونے سے، یعنی خود رحمی سے۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب اس کی بہت گہری وضاحت کرتی ہے۔ خود رحمی کا مطلب ہے اپنے درد کو، اپنی کمزوری کو اور اپنی غلطیوں کو بغیر کسی تنقید کے قبول کرنا۔ اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی دوست بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو آپ اس سے کیسے بات کرتے ہیں۔ آپ اسے تسلی دیتے ہیں، اس کی ہمت بندھاتے ہیں، آپ اس پر الزام نہیں لگاتے۔ خود رحمی کا مطلب ہے کہ وہی نرمی اور ہمدردی جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ خود کو بھی دیں۔ لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہوگا، خاص طور پر جب آپ کو لگ رہا ہو کہ جو کچھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی تھی۔ انسان کا سب سے بڑا نقاد تو وہ خود ہوتا ہے نا؟ لوگ اکثر سوچتے ہیں کاش میں نے ایسا کر دیا ہوتا یا مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ یہی تو اصل رکاوٹ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ جو سخت خود تنقیدی ہے نا، جو ہم سب کرتے ہیں، بالکل، یہ بحالی کے عمل کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ یہ کاش اور اگر یہ انسان کو شرمندگی اور احساس گناہ کے ایک ایسے دائرے میں قید کر دیتے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔
آپ بار بار ماضی میں جا کر ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جو اب آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس جب آپ خود کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس قید سے آزاد ہونے لگتے ہیں۔ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور آپ کو بھی ہمدردی کا حق ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جذباتی توازن بحال ہونا شروع ہوتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بہت طاقتور مثال ہے، کیتھرین ہوک کی کہانی۔ اس نے قیدیوں کی بحالی کے لیے ایک بہت کامیاب پروگرام شروع کیا تھا جسے پریزن انٹرپرینیورشپ پروگرام یا PEP کہتے ہیں۔ اس کا مقصد تھا کہ سابق قیدیوں کو کاروبار کرنے اور معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کرنے میں مدد دی جائے۔ وہ اپنے کام میں ایک لیجنڈ تھی، لیکن پھر اس کی اپنی زندگی میں ایک زلزلہ آ گیا۔ جی، اس کے شوہر نے اچانک اسے طلاق دے دی، جس سے وہ بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس جذباتی بحران کے عالم میں اس نے اپنے ہی پروگرام کے کچھ شرکاء کے ساتھ نامناسب تعلقات قائم کر لیے۔ یہ اس کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ اوہ! جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اسے اسی ادارے سے نکال دیا گیا جسے اس نے خود بنایا تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ زندگی اور ذاتی عزت نفس دونوں تباہ ہو گئیں۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ ایک ہیرو سے ایک دم زیرو پر آ گئی۔ بالکل، وہ مہینوں تک خود کو مورد الزام ٹھہراتی رہی، شرمندگی اور افسوس میں ڈوبی رہی۔ لیکن اس کی بحالی کا سفر اس وقت شروع ہوا جب اس نے خود رحمی کا انتخاب کیا۔ کتاب کے مطابق اس نے یہ سمجھا کہ اس کی غلطیاں اس کی پوری شناخت نہیں ہے، وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ تھی، ایک بہت تکلیف دہ باب، لیکن پوری کتاب نہیں۔ صحیح۔ جس لمحے اس نے خود کو معاف کیا وہ اس کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اسی قبولیت نے اسے ہمت دی کہ وہ اپنی عزت نفس کو دوبارہ تعمیر کرے اور دوسروں کی مدد کرنے کے اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لوٹے۔ تو یہ خود رحمی ایک بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن صرف خود پر مہربان ہونا کافی تو نہیں ہوگا، اس کے بعد اعتماد کی بحالی کا مرحلہ بھی تو آتا ہے۔ لیکن صدمے کے بعد کا اعتماد پہلے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے دیکھ لیا ہو کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے تو آپ کسی بھی چیز پر اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس کا بہت دلچسپ جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، صدمے سے پہلے ہمارا اعتماد اس خیال پر مبنی ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن صدمے کے بعد یہ وہم ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ نیا اعتماد اس بات پر نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ اس یقین پر ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک نہ بھی ہوا تب بھی میں اسے نپٹ لوں گا۔ واہ! یہ کنٹرول حاصل کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ غیر یقینی صورتحال میں زندہ رہنے کی اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ تو اعتماد کی پوری تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ حقیقت پسندانہ اور مضبوط قسم کا اعتماد لگتا ہے۔ لیکن یہ اعتماد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے تعمیر ہوتا ہے۔ کتاب اسے چھوٹی کامیابیاں یا اسمال ونز کہتی ہے۔ جب آپ کوئی چھوٹا سا کام کامیابی سے کرتے ہیں، چاہے وہ بستر سے اٹھ کر ناشتہ بنانا ہی کیوں نہ ہو، ہاں، تو آپ کے دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ آپ قابل ہیں۔ ہر چھوٹی کامیابی اس نئے اعتماد کی دیوار میں ایک اور اینٹ کا کام کرتی ہے۔ اچھا کتاب میں جرنلنگ یعنی روز نامچہ لکھنے کو بھی ایک بہت طاقتور ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اچھا اپنے بکھرے ہوئے خیالات اور جذبات کو کاغذ پر اتارنا انہیں منظم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے درد کو سمجھنے اور اپنی اندرونی طاقت کو دوبارہ پہچاننے کا موقع دیتا ہے۔ تو جب انسان خود رحمی اور اس نئے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ صرف اپنی پرانی حالت میں واپس نہیں آتا۔ کتاب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کرتی ہے، باؤنس بیک کرنے کے بجائے باؤنس فارورڈ کرنا، یعنی صرف واپس اچھلنا نہیں بلکہ آگے کی طرف اچھلنا۔ جی، اور نفسیات کی زبان میں اسے صدمے کے بعد کی نشو و نما یا پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک مرکزی خیال ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صدمہ کوئی اچھی چیز تھی یا اس کا ہونا ضروری تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی بھی اپنے لیے تکلیف کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شدید تکلیف اور جد و جہد کے نتیجے میں انسان میں ایسی مثبت نفسیاتی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو شاید اس کے بغیر ممکن نہ ہوتیں۔ یہ سننے میں تو بہت امید افزا لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت میں اتنا سیدھا سادہ ہے؟ کیا کتاب اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ بہت سے لوگ ان مراحل سے گزر ہی نہیں پاتے؟ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب اس معاملے میں بہت حقیقت پسند ہے۔
وہ واضح طور پر کہتی ہے کہ صدمے کے بعد کی نشو نما کوئی خودکار عمل نہیں ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صدمے کے نتائج انتہائی منفی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے دوسروں پر شدید عدم اعتماد، طویل مدتی ذہنی صحت کے مسائل یا زندگی سے مکمل بیزاری۔ یہ تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو لوگ اس نشو نما کا تجربہ نہیں کر رہے وہ خود کو ناکام یا کمزور نہ سمجھیں۔ ہر شخص کا سفر الگ ہوتا ہے۔ یہ توازن بہت ضروری ہے۔ تو جو لوگ نشوونما کا تجربہ کرتے ہیں ان میں یہ تبدیلی کن شکلوں میں نظر آتی ہے؟ کتاب میں اس کے کچھ خاص شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، کتاب میں 5 اہم شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا ہے ذاتی طاقت کا احساس۔ جب کوئی شخص ایک ناقابل تصور مشکل سے گزر جاتا ہے تو اسے اپنی صلاحیتوں پر ایک نیا یقین آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میں اس سے زندہ بچ گیا تو میں کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ دوسرا ہے زندگی کی قدر میں اضافہ۔ غم اکثر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر اور نازک ہے۔ اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور رشتے زیادہ قیمتی لگنے لگتے ہیں۔ اور میرے خیال سے تیسرا شعبہ تعلقات سے جڑا ہے۔ بالکل، تیسرا شعبہ ہے گہرے تعلقات کا قیام۔ مشترکہ تکلیف اکثر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو زیادہ ہمدردی سے دیکھتے ہیں اور زیادہ گہرے اور بامانی رشتے قائم کرتے ہیں۔ چوتھے شعبے کا تعلق مقصد سے ہے نا؟ جی، چوتھا شعبہ ہے زندگی میں نئے معنی کی تلاش۔ تکلیف انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگ روحانیت میں جواب تلاش کرتے ہیں، جبکہ کچھ دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی زندگی کا نیا مقصد ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور پانچواں شعبہ شاید سب سے زیادہ تبدیلی لانے والا ہے، نئے امکانات دیکھنا۔ صدمہ آپ کے پرانے منصوبوں اور راستوں کو تباہ کر دیتا ہے، جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ آپ کو ایک خالی کینوس بھی دیتا ہے، بالکل۔ جس پر آپ اپنی زندگی کی نئی تصویر بنا سکتے ہیں اور ایسے راستے اختیار کر سکتے ہیں جن کا آپ نے پہلے سوچا بھی نہ ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال کتاب میں جو کیسپر کی کہانی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ایک بہت ہی نایاب بیماری میں کھو دیا۔ یہ تو ایک ایسا صدمہ ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مایوسی میں ڈوبنے کے بجائے اس نے مثبت نفسیات کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صدمے کے بعد کے نشوونما کے اصولوں کو پہلے اپنی زندگی پر لاگو کیا اور پھر دوسرے غمزدہ والدین کی مدد کے لیے ایک پورا نظام وضع کیا۔ یعنی اس نے اپنے درد کو ایک مقصد میں بدل دیا۔ بالکل، اس نے اپنے بیٹے کی یاد کو دوسروں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ گہرے ترین دکھ سے بھی معنی اور مقصد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی باؤنسنگ فارورڈ کی اصل روح ہے۔ جب کوئی شخص اس طرح آگے بڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کی زندگی پہلے جیسی تو نہیں رہ سکتی۔ ایک بہت بڑا سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اب نارمل کیا ہے؟ لوگ اکثر اپنی پرانی زندگی میں واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ راستہ تو بند ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی ہمیں اپنے آخری موضوع کی طرف لاتا ہے، نیا معمول یا دی نیو نارمل۔ کتاب کہتی ہے کہ بڑے نقصان کے بعد زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ پرانا نارمل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی جگہ جو چیز آہستہ آہستہ بنتی ہے وہ ایک نیا معمول ہے۔ اس میں نئے معمولات، نئی اقدار اور نئے اہداف شامل ہوتے ہیں۔ شروع میں بہت مزاحمت ہوتی ہوگی۔ جی، بہت ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قبولیت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اب میں وہ شخص نہیں رہا جو میں پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اپنے ذات کو کھو دینے جیسا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ خودی کا نقصان نہیں بلکہ شناخت کی تعمیر نو ہے۔ صدمہ ہماری شخصیت کے کچھ حصوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن یہ ہمیں ان ٹکڑوں کو ایک نئے اور زیادہ مضبوط انداز میں جوڑنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اچھا۔ آپ کی ناکامی یا آپ کا نقصان آپ کی تعریف نہیں بن جاتا، بلکہ وہ ایک نئی، زیادہ گہری اور زیادہ لچکدار شناخت بنانے کا نقطہ آغاز بن سکتا ہے۔ آپ وہ شخص نہیں رہتے جو آپ تھے، لیکن آپ جو بنتے ہیں وہ بھی آپ ہی ہوتے ہیں، بس ایک نئے ورژن میں۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک پوری تصویر بنتی ہے۔ سب سے پہلے خود رحمی آتی ہے، جو آپ کو اپنی ٹوٹی ہوئی حالت کو قبول کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پھر اس بنیاد پر صدمے کے بعد کی نشوونما ہوتی ہے، جو آپ کو نئی طاقتوں اور نئے مقاصد کے ساتھ خود کو دوبارہ بنانے میں مدد دیتی ہے، اور ان سب کا نتیجہ ایک نیا معمول ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی زندگی ہے جو ماضی سے مختلف ہے،
لیکن ضروری نہیں کہ وہ کم ہو، بلکہ اکثر وہ زیادہ بامانی اور گہری ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جس نے تکلیف کو جھیلا ہے، لیکن اسی وجہ سے اس نے مقصد اور قدر کو بھی پایا ہے۔ یہ تمام اندرونی تبدیلیاں دراصل شفا یابی کے اگلے مرحلے کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ صدمے کے بعد بحالی کا سفر خود پر مہربانی سے شروع ہوتا ہے، پھر نئی طاقتوں کی دریافت کی طرف جاتا ہے اور آخرکار ایک نئی بامانی زندگی کی تعمیر پر ختم ہوتا ہے۔ یہ نفسیاتی تبدیلی کے وہ ستون ہے جو ہمیں نہ صرف زندہ رہنے میں بلکہ زیادہ گہرائی کے ساتھ جینے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک آخری سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جب انسان اندر سے خود کو اس طرح دوبارہ تعمیر کر لیتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کا اثر اس کے بیرونی تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ جو لچک اس نے اپنی ذات میں پیدا کی ہے وہ اس کے رشتوں میں بھی منتقل ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی یہ سفر صرف انفرادی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور ہماری اگلی گفتگو اسی نکتے پر مرکوز ہوگی۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ تمام اصول ہمارے رشتوں، خاندانوں اور خاص طور پر بچوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ لچک اکیلے نہیں بلکہ مل کر کیسے بنائی جاتی ہے اور کس طرح ایک دوسرے کا سہارا بن کر ایک مضبوط کمیونٹی تشکیل دی جا سکتی ہے جو ہر طوفان کا مل کر مقابلہ کر سکے۔ آپشن بی پر ہماری پچھلی گفتگو کا مرکز اندرونی نشوونما اور اس نئی حقیقت کو قبول کرنے پر تھا جو کسی بڑے نقصان کے بعد زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم نے اس پر بات کی تھی کہ انسان اپنے اندر سے طاقت کیسے تلاش کرتا ہے۔ جی، اور آج ہم اسی دائرے کو تھوڑا سا انفرادی ذات سے بڑھا کر باہر کی دنیا تک لائیں گے، یعنی ہمارے رشتے، خاندان اور کمیونٹیز۔ کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ کوئی بھی صدمہ تنہا نہیں آتا ہے نا، اس کی لہریں ہر اس شخص تک پہنچتی ہیں جو آپ سے جڑا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایک ہی واقعہ خاندان کے ہر فرد کے لیے ایک بالکل مختلف، ایک منفرد تجربہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب گھر میں بچے موجود ہوں۔ تو آج ہم آپشن بی کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچوں میں مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت کیسے پیدا کی جائے، خاندان مل کر اس بحران سے کیسے نکلتے ہیں، اور ہماری کمیونٹیز ہمیں وہ سہارا کیسے دیتی ہیں جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل، آج ہماری گفتگو کا محور کتاب کے ابواب ریزنگ ریزیلینٹ کڈز اور فائنڈنگ اسٹرینگتھ ٹوگیدر پر ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ لچک یا ریزیلینس صرف ایک انفرادی خوبی نہیں بلکہ یہ ہمارے تعلقات میں پروان چڑھتی ہے۔ چلیں پھر بچوں سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ ایک فطری رد عمل تو یہی ہوتا ہے کہ بالغ افراد بچوں کو ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے بچا کر رکھیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچے غم کو محسوس کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ ہم سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ بہت مختلف۔ وہ بڑوں کی طرح لفظوں میں تو اپنا دکھ بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جی، اور یہیں پر اکثر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ بچوں کے جذبات سیدھے سیدھے لفظوں میں سامنے نہیں آتے، ان کا دکھ ان کے رویے میں نظر آتا ہے۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے وہ اچانک بہت چپ ہو جائیں یا غصہ کرنے لگیں یا پھر کوئی ایسی پرانی عادت دوبارہ شروع کر دیں جسے وہ چھوڑ چکے تھے۔ اچھا، جسے نفسیات کی زبان میں ریگریشن کہتے ہیں۔ ریگریشن، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، مطلب ایک 8 سال کا بچہ جو مہینوں سے اپنے کمرے میں اکیلا سو رہا تھا، شاید وہ دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ سونا چاہے یا انگوٹھا چوسنا شروع کر دے۔ اب باہر سے دیکھنے میں یہ پیچھے کی طرف ایک قدم لگتا ہے، صحیح، لیکن اصل میں یہ بچہ غیر یقینی صورتحال میں تحفظ اور مانوسیت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتاب کا پیغام یہ ہے کہ ایسے رویے پر اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کی ضرورت کو سمجھنا اور اسے تسلی دینا ضروری ہے۔ یہ ان کے درد کا اظہار ہے، شرارت نہیں۔ اچھا، تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ مطلب کیا بچوں کو سخت سچائیوں سے دور رکھنا، کیا یہی ان کا تحفظ ہے؟ بہت سے والدین یہی سوچتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، کتاب کا جو مول نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تحفظ حقیقت چھپانے میں نہیں ہے، بلکہ بچوں کو اس سے ایک محفوظ طریقے سے سمجھنے میں مدد دینے کا نام ہے۔ اچھا، اس کے لیے خاندان میں جذباتی حفاظت یعنی ایموشنل سیفٹی کا ماحول بنانا سب سے اہم ہے۔
جذباتی حفاظت۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے کسی بھی جذبے، چاہے وہ غصہ ہو، ڈر ہو یا اداسی، اس کا اظہار کر سکتا ہے اور اسے قبول کیا جائے گا۔ عمر کے لحاظ سے ایماندارانہ اور واضح گفتگو بچوں کو غیر یقینی صورتحال میں بھی محفوظ محسوس کراتی ہے۔ شرل سینڈبرگ نے اپنی کتاب میں اس حوالے سے اپنا ذاتی تجربہ بھی بیان کیا ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے بچوں کو ان کے والد کی وفات کی خبر دینے والی تھیں تو ایک سوشل ورکر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ صاف اور سیدھے الفاظ استعمال کریں۔ گول مول باتیں نہیں۔ جی، گول مول باتیں، جیسے وہ لمبی نیند سو گئے ہیں یا وہ کہیں چلے گئے ہیں، یہ بچوں کو مزید الجھن اور خوف میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ صاف گوئی ہمدردی کے ساتھ بچوں کو حقیقت پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ ان کے جذبات درست ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے بچوں میں لچک یعنی ریزیلینس کا تصور سامنے آتا ہے۔ مجھے کتاب کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس نے لچک کو صرف مضبوطی یا سختی سے تعبیر نہیں کیا۔ بالکل یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے، جو کہ ایک عام تاثر ہے۔ جی، یہاں لچک کو ایک ایسی صلاحیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، یہ اس وقت پروان چڑھتی ہے جب بچے خود کو سہارا یافتہ، قابل اور اہم محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں 4 بنیادی عقائد کی نشاندہی کی گئی ہے جو بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ وہ 4 عقائد کیا ہیں؟ آئیے ان پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ان کی زندگی پر ان کا کچھ کنٹرول ہے۔ جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو چھن جاتی ہے وہ کنٹرول کا احساس ہے۔ بچوں کو لگتا ہے کہ ان کی دنیا ان کے قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ تو کیا چھوٹے چھوٹے فیصلے جیسے آج کون سے کپڑے پہننے ہیں یا رات کے کھانے میں کیا کھانا ہے اس احساس کو بحال کرنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ بالکل، یہ چھوٹے چھوٹے اختیارات انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ سب کچھ ہاتھ سے نہیں نکل گیا۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ وہ ناکامی سے سیکھ سکتے ہیں، اسے گروتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ۔ جی، جب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ قابلیت کوشش سے بہتر ہو سکتی ہے، نہ کہ یہ پیدائشی ہوتی ہے، تو وہ چیلنجز سے نہیں گھبراتے، وہ غلطیوں کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ وہ بحیثیت انسان اہم ہے، یعنی دے میٹر۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بچے کو یہ محسوس ہو کہ اس کی موجودگی، اس کی رائے اور اس کے احساسات کی قدر کی جاتی ہے۔ جب ان کی بات سنی جاتی ہے، جب انہیں توجہ دی جاتی ہے تو ان کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ٹھیک۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ خاندان اور دنیا کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پاس حقیقی طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں جن پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، چاہے وہ مہربانی ہو، تخلیقی صلاحیت ہو یا حسن مزاح۔ ان خوبیوں کو پہچاننا اور ان کی تعریف کرنا انہیں اپنی قدر کا احساس دلاتا ہے۔ یہ چاروں اصول انفرادی طور پر تو سمجھ آتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیں، جب پورا خاندان ہی صدمے سے گزر رہا ہو تو ان پر عمل کیسے ہو؟ جب والدین خود بکھرے ہوئے ہوں تو وہ بچوں کو کنٹرول اور اہمیت کا احساس کیسے دلا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا، اور یہیں سے گفتگو کا رخ انفرادی بچے سے خاندان کی اکائی کی طرف مڑتا ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ شفا یابی تنہائی میں نہیں بلکہ تعلق میں ہوتی ہے۔ تعلق میں؟ جی، جب والدین خود تکلیف میں ہوں تو ان کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ وہ بھی کمزور پڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مشترکہ معمولات یعنی شیئرڈ روٹینز استحکام کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مشترکہ معمولات کی بات کی، شیئرڈ روٹینز، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں؟ جی، دیکھیں، نقصان کے بعد زندگی اکثر بے ترتیب اور افراتفری کا شکار محسوس ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کیوس میں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معمولات جیسے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، سونے سے پہلے کہانیاں سننا یا ہفتے کے آخر میں مل کر کوئی فلم دیکھنا، یہ چیزیں ایک احساس تحفظ اور پریڈکٹیبلٹی فراہم کرتی ہیں۔ ایک لنگر کی طرح۔ بالکل، یہ زندگی کے طوفان میں ایک لنگر کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاندان مل کر نئی روایات اور رسومات بھی بنا سکتا ہے جو انہیں ایک ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔
کتاب میں اس کی کوئی عملی مثال دی گئی ہے؟ جی، شیرل سینڈبرگ نے بتایا کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کچھ خاندانی اصول بنائے، اچھا، اور یہ اصول سب نے مل کر طے کیے، جیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، سچ بولنا اور مدد مانگنا۔ انہوں نے فیملی آسم فن جیسی ایک سرگرمی بھی شروع کی تاکہ دکھ کے لمحات میں خوشی اور ہنسی کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکیں۔ واہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خاندان کو ایک مشترکہ مقصد اور نئی شناخت دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غم کے بارے میں کھلی گفتگو اور جذباتی اظہار کو فروغ دینا ضروری ہے، لیکن اکثر خاندانوں میں، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، دکھ اور تکلیف پر بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق یہی شفا یابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جب خاندان کے افراد اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ مل کر مضبوط ہوتے ہیں۔ سینڈبرگ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے مرحوم شوہر ڈیو کے بارے میں بات چیت زندہ رہے، ان کی یادوں کو تازہ رکھنا، ان کی خوبیوں اور مزاحیہ قصوں کا ذکر کرنا۔ اس سے بچوں کو اپنے والد سے جڑے رہنے کا احساس ملتا ہوگا۔ جی بالکل، اور اس سے یہ پیغام بھی ملتا تھا کہ غم پر بات کرنا ایک نارمل اور صحت مند عمل ہے۔ اچھا، اب تک ہم فرد اور خاندان کی بات کر رہے تھے، لیکن آپشن بی میں لچک کے تصور کو اس سے بھی ایک قدم آگے لے جایا گیا ہے، یعنی پوری کمیونٹی یا معاشرے کی سطح تک۔ اسے اجتماعی لچک یعنی کلیکٹیو ریزیلینس کا نام دیا گیا ہے۔ جی، یہ تصور میرے لیے بالکل نیا ہے۔ مطلب مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ریزیلینس جو ہے وہ ایک انفرادی چیز ہوتی ہے۔ یہ خیال کہ پورا معاشرہ مل کر لچکدار ہو سکتا ہے، یہ تو بہت طاقتور ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور اہم تصور ہے۔ لچک کو اکثر ایک انفرادی خوبی ہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص اندر سے کتنا مضبوط ہے، لیکن یہ کتاب دلیل دیتی ہے کہ یہ بڑی حد تک ایک اجتماعی عمل ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، تو وہ انفرادی طور پر بھی زیادہ لچکدار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں اس کی سب سے طاقتور مثال 1972 کے اینڈیز طیارہ حادثے سے بچ جانے والوں کی دی گئی ہے۔ یہ ایک مشہور اور بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس سے اجتماعی لچک کا کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، اس حادثے میں بچ جانے والے افراد، جن میں زیادہ تر ایک رگبی ٹیم کے نوجوان کھلاڑی تھے، وہ 72 دن تک ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ 72 دن؟ جی، 72 دن۔ وہ برفانی پہاڑوں پر پھنسے ہوئے تھے، جہاں شدید سردی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا اور بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بقا وہ صرف انفرادی ہمت کا نتیجہ نہیں تھی۔ اگر ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا تو شاید کوئی بھی نہ بچ پاتا۔ تو پھر کیا تھا وہ؟ کس چیز نے انہیں جوڑے رکھا؟ وہ تھی مشترکہ امید اور وہ سماجی ڈھانچہ جو انہوں نے ایک کمیونٹی کے طور پر پیدا کیا۔ ایک کمیونٹی کے طور پر؟ جی، وہ صرف ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے تھے، انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سا معاشرہ بنا لیا تھا۔ کسی کو زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا، کسی کو برف پگھلا کر پینے کا پانی بنانے کا۔ انہوں نے اصول بنائے، کام تقسیم کیے۔ یعنی ایک پورا سسٹم بنا لیا۔ صرف امید نہیں تھی، یہ ایک منظم اجتماعی بقا کی کوشش تھی۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ لچک صرف ایک اندرونی احساس نہیں بلکہ ایک منظم سماجی عمل بھی ہے۔ جب ریسکیو آپریشن منسوخ ہونے کی خبر ریڈیو پر آئی، جو ان کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا، تب بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ خود مدد تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی کہانیاں ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں، تو وہ تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ جی بالکل، جب لوگ اپنی کہانیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے، جو کہ غم کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ شیرل سینڈبرگ نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ جب انہوں نے دوسرے بیوہ افراد یا تنہا والدین سے بات کی تو انہیں لگا کہ وہ اس مشکل میں اکیلی نہیں ہیں۔ سپورٹ گروپس، کمیونٹی کی سطح پر کی جانے والی کوششیں اور مشترکہ روایات لوگوں کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ ان کے دکھ کو سمجھا جا رہا ہے اور وہ اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ اور کتاب میں مشترکہ بیانیے یعنی شیئرڈ نیریٹو کے کردار کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مشترکہ بیانیہ بہت اہم ہے۔ یہ کمیونٹیز کو اپنی شناخت کو نئی شکل دینے میں مدد کرتا ہے۔ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو متاثرہ افراد کو اکثر مظلوم یا وکٹم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جی، لیکن جب وہ لوگ اکٹھے ہو کر اپنی کہانی خود سناتے ہیں تو وہ اس بیانیے کو بدل سکتے ہیں۔ وہ خود کو زندہ بچ جانے والے یعنی سروائیورز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
جو طاقت اور امید کی علامت ہے۔ اچھا، کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ کس طرح سابق قیدیوں نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے گروپ بنایا تاکہ وہ یونیورسٹی میں کامیاب ہو سکیں۔ انہوں نے اپنے ماضی کو شرمندگی کے بجائے طاقت کا ذریعہ بنایا۔ یہ مشترکہ بیانیہ انہیں منفی دقیانوسی تصورات کا مقابلہ کرنے اور مشترکہ مقاصد کے لیے متحد ہونے میں مدد دیتا ہے۔ آج کی گفتگو واقعی بہت وسیع تھی۔ ہم نے بچوں کے غم منانے کے منفرد انداز سے بات شروع کی، پھر خاندانوں کے مل کر ٹھیک ہونے کے طریقوں کو سمجھا، اور آخر میں کمیونٹی کی اس اجتماعی طاقت کو دریافت کیا جو ہمیں مشکل ترین وقت میں بھی تھامے رہتی ہے۔ اور ان تمام تصورات کو جوڑنے والا مرکزی خیال یہی ہے کہ طاقت اکثر تنہائی میں نہیں بلکہ تعلق میں پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ چاہے وہ ایک والدین ہوں جو بچے کو جذباتی تحفظ فراہم کر رہے ہوں، ایک خاندان جو نئی روایات بنا رہا ہو، یا ایک کمیونٹی جو بقا کی ایک مشترکہ کہانی سنا رہی ہو، ہم مل کر ہمیشہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لچک انفرادی سفر کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی سفر بھی ہے۔ آپشن بی پر ہماری اگلی اور آخری گفتگو میں ہم ایک نئے زاویے کے ساتھ دوبارہ اندر کی طرف دیکھیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ خوشی کو دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے، نقصان اور تکلیف کے بعد زندگی میں گہرے معنی کیسے تلاش کیے جائیں، اور یہ سمجھیں گے کہ محبت کی جگہ لیے بغیر خوشی کیسے واپس آ سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر لچک واقعی ایک اجتماعی عمل ہے تو پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کے لیے اس لچک کو تعمیر کرنے میں ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ مشکل وقت میں خاندان، خاص طور پر بچے، کس طرح ایک دوسرے کی طاقت بنتے ہیں۔ جی، اور یہ کہ مل کر مضبوط بننے کی صلاحیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اب ہماری توجہ اندر کی دنیا پر ہے، یعنی جذباتی تعمیر نو پر۔ جی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو خود کو دوبارہ جوڑنے کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو خوشی، مقصد اور دوسروں سے جڑ کر شفا پانے کے گرد گھومے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کتاب کے ان حصوں کا جائزہ لیں گے جو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ گہرے نقصان کے بعد خوشی کو دوبارہ محسوس کرنا کیسا لگتا ہے، اور زندگی میں نئے معنی کیسے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس گہری نفسیاتی اور جذباتی دنیا میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جو شاید سب سے مشکل بھی ہے، وہ خوشی کے احساس سے جڑا ہے۔ کسی اپنے کو کھونے کے بعد ہنسنا، مسکرانا یا زندگی کی کسی چھوٹی سی خوشی سے لطف اندوز ہونا، یہ سب اتنا غلط کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ایک غداری جیسا کیوں لگتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام اور گہرا انسانی تجربہ ہے۔ کتاب اسے سروائیور گلٹ کا نام دیتی ہے۔ سروائیور گلٹ یعنی بچ جانے والوں کا احساس جرم؟ جی، احساس جرم۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی اخلاقی کمزوری یا بے وفائی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ذہن کا ایک دفاعی طریقہ ہے جو الٹا کام کرنے لگتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھائیں۔ مطلب ہمارا ذہن ہی ہمارے خلاف کام کرنے لگتا ہے؟ ایک طرح سے، جی۔ غم سے نمٹنے میں مدد کرنے کے بجائے وہ خوشی کو ہی دشمن بنا لیتا ہے۔ کتاب اس کی کوئی وجہ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جی، وہ بتاتی ہے کہ ہمارا لاشعوری ذہن ایک بہت سادہ لیکن خطرناک تعلق بنا لیتا ہے۔ اچھا، وہ خوشی کو اس شخص کو بھول جانے کے برابر سمجھنے لگتا ہے جسے ہم نے کھو دیا ہے۔ ذہن میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں خوش ہوا، اگر میں ہنسا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس نہیں ہو رہی، اور یہ خیال ہی بے وفائی کے احساس کو جنم دیتا ہے۔ یہ اندر ہی اندر ایک بہت تکلیف دہ جنگ ہوتی ہے۔ کتاب میں اس اندرونی کشمکش کی کوئی مثال دی گئی ہے، کوئی واقعہ جس سے ہم اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں؟ جی ہاں، شیرل سینڈبرگ نے ایک بہت ہی ذاتی واقعہ شیئر کیا ہے۔ اپنے شوہر کے انتقال کے کچھ عرصے بعد وہ اپنی ایک دوست کی بیٹی کی بیٹ متسوا تقریب میں گئیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شروع میں وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھیں۔ ہر طرف جشن کا ماحول تھا، لوگ خوش تھے، لیکن ان کا دل بہت بھاری تھا۔ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اچانک میوزک اور رقص کے دوران ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئیں اور انہیں خالص خوشی کا احساس ہوا۔ وہ بس اس لمحے میں تھیں اور ناچ رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی وہ لمحہ گزرا، ان پر شدید جرم کے احساس نے حملہ کر دیا۔ فوراً؟ جی، فوراً۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے اپنے شوہر کے غم سے غداری کی ہے۔
یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ خوشی کا ایک چھوٹا سا معصوم سا لمحہ بھی کس طرح ایک بھاری بوجھ بن سکتا ہے۔ تو اگر یہ احساس جرم اتنا فطری اور اتنا طاقتور ہے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ کے لیے خوشی سے ڈرتا ہی رہے گا؟ نہیں، اور کتاب کا یہی سب سے اہم پیغام ہے۔ وہ خوشی واپس لینے یا ٹیکنگ بیک جوائے کا تصور پیش کرتی ہے۔ خوشی واپس لینا؟ جی، یہ ایک بہت انقلابی خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غم کو ختم کر رہے ہیں یا اس سے بھول رہے ہیں، اچھا، بلکہ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ غم اور خوشی وہ ایک ساتھ ایک ہی دل میں موجود رہ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ خوشی واپس لینا، یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے عملی طور پر تو بہت مشکل ہوگا۔ یہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے کہ بس آن کر دیا، یہ ایک شعوری کوشش لگتی ہے۔ یہ بالکل ایک شعوری کوشش ہے۔ کتاب کے مطابق خوشی کی تلاش دراصل خود پر رحم کرنے اور اس دائمی اداسی کے احساس کے خلاف ایک مزاحمت ہے۔ ایک مزاحمت، یعنی اس خیال کے خلاف کہ اب آپ کی زندگی میں صرف دکھ ہی رہ گیا ہے۔ بالکل، شیرل بھی شروع میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ اب کبھی خوش نہیں ہو پائیں گی، لیکن پھر انہوں نے جان بوجھ کر ایک کوشش کے ساتھ خوشی کے لمحات کو اپنی زندگی میں واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک انتخاب تھا۔ تو اس شعوری کوشش کے لیے کتاب میں کچھ عملی طریقے بھی بتائے گئے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، جیسے روزانہ خوشی کے لمحات لکھنا، سچ کہوں تو جب کسی کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں واقعی کوئی فرق ڈالتی ہیں یا یہ صرف خود کو بہلانے کا ایک طریقہ ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یہ سطحی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری سائنس ہے۔ مقصد غم کو جھٹلانا نہیں، بلکہ اپنے ذہن کو دوبارہ ٹرین کرنا ہے کہ وہ صرف منفی پر ہی توجہ نہ دے۔ اچھا، جب ہم جان بوجھ کر 3 اچھی چیزیں لکھتے ہیں، چاہے وہ 1 کپ اچھی چائے ہو یا کسی دوست کا فون، تو ہم اپنے دماغ کے جو نیورل پاتھویز ہیں انہیں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب ایک اور تصور پیش کرتی ہے جسے ماہر نفسیات فلو کہتے ہیں۔ فلو؟ یہ کیا ہے؟ فلو اس کیفیت کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ کسی کام میں اتنے مگن ہو جائیں کہ وقت اور آس پاس کا احساس ہی نہ رہے، چاہے وہ باغبانی ہو، پینٹنگ ہو یا کوئی مشکل کام۔ اچھا، اس حالت میں ہمارا دماغ وقتی طور پر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ شفا یابی کے عمل میں ایک چھوٹی سی چھٹی کی طرح ہے جو آپ کو سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو ہم خوشی کو جان بوجھ کر واپس لانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یادیں ہیں، وہ تو کسی بھی وقت آ کر اس ساری کوشش کو ناکام بنا سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے کہ آپ خوشی کے لیے جگہ بنائیں جبکہ ماضی ہر کونے میں موجود ہو۔ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ بالکل، اور کتاب اس چیلنج کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شروع میں ان چیزوں، جگہوں اور یادوں سے بچنا ایک فطری دفاعی رد عمل ہے جو شدید تکلیف دیتی ہیں۔ جی، لیکن شفا یابی کا عمل ان یادوں سے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو آہستہ آہستہ بدلنے میں ہے۔ تعلق کو بدلنا۔ جی، مقصد زخموں کو دوبارہ کھولنا نہیں، بلکہ ان کی شکل بدلنا ہے۔ یادوں کی شکل بدلنا، یہ بہت گہرا خیال ہے۔ اس کا عملی طور پہ کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے شیرل نے اپنے شوہر ڈیو کی الماری کی مثال دی ہے۔ مہینوں تک وہ اس کمرے میں جانے سے کتراتی تھی جہاں ڈیو کا سامان پڑا تھا۔ ان کی چیزیں اس بات کی ایک مستقل خاموش یاد دہانی تھی کہ وہ اب نہیں رہے۔ ظاہر ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک نعرہ اپنایا، ہم اسے واپس لیتے ہیں، یعنی وی ٹیک اٹ بیک۔ اس کا مطلب ان تمام جگہوں، سرگرمیوں اور یادوں کو دوبارہ اپنانا تھا جن پر غم نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ یہ تو بہت ہمت کا کام لگتا ہے۔ انہوں نے یہ کام اکیلے نہیں کیا، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ڈیو کی الماری صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اور وہ عمل صرف آنسوؤں بھرا نہیں تھا، وہ ڈیو کی ہر چیز سے جڑی کوئی نہ کوئی کہانی سناتے، کبھی روتے تو کبھی ان کی کسی بات پر کھل کر ہنستے۔ واہ! اس تجربے نے انہیں سکھایا کہ غم صرف اداسی کا نام نہیں ہے، اس میں محبت، یادیں اور یہاں تک کہ مذاق بھی شامل ہو سکتا ہے۔ جی، کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ مشترکہ تجربات پر ہنسنا یا مذاق کرنا شدید اداسی سے وقتی نجات دلا سکتا ہے اور آپس کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے کہ یادوں کی شکل بدلی جا سکتی ہے، انہیں زہر سے دوا بنایا جا سکتا ہے
اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جو شاید لوگوں کو صرف زندہ رہنے سے آگے بڑھ کر زندگی کا کوئی نیا مطلب تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ گہرا نقصان آپ کو زندگی کے سب سے بنیادی سوالات پر لا کھڑا کرتا ہے۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ کی یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ سے چھن جاتا ہے تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ باقی کیا بچا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو مقصد ملتا کیسے ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق مقصد کوئی کھوئی ہوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو اچانک سے مل جائے، اچھا، بلکہ اسے اینٹ با اینٹ اپنی اقدار، خدمت اور تعلقات کے ذریعے دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس تعمیر نو کے بنیادی ستون یا بلڈنگ بلاکس کیا ہیں؟ کتاب میں چند چیزوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پہلا ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری اتنے بڑے غم میں؟ جی، یہ شاید سننے میں عجیب لگے، لیکن یہ توجہ کو جو کھو گیا سے ہٹا کر جو باقی ہے پر لانے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب میں لیری بریلینٹ کا ایک مشورہ نقل کیا گیا ہے کہ اپنے درد کو ان اچھے سالوں کے لیے شکر گزاری میں تبدیل کریں جو آپ کو اس شخص کے ساتھ گزارنے کو ملے۔ دوسرا ستون ہے گہرے تعلقات۔ مشترکہ مشکلات لوگوں کے درمیان اکثر حیران کی طور پر مضبوط رشتے قائم کرتی ہیں۔ اور تیسرا، نئے امکانات دیکھنا۔ ایک امکانات، اسی سے جڑا ایک تصور کتاب میں صدمے کے بعد کی نشوونما یا پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کا بھی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت امید افزا لگتا ہے، لیکن کیا اس سے لوگوں پر ایک غیر ضروری دباؤ نہیں پڑتا کہ وہ اپنی تکلیف میں بھی کوئی مثبت پہلو تلاش کریں؟ کیا ہر کوئی اس مرحلے تک پہنچ پاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور نازک نقطہ ہے۔ کتاب بہت واضح کرتی ہے کہ پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صدمہ ایک اچھی چیز ہے۔ صدمہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تصور اس انسانی صلاحیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان مشکل ترین حالات سے گزرنے کے بعد کچھ مثبت تبدیلیاں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس تجربے کے بعد وہ اپنی اندرونی طاقت کو بہتر طور پر سمجھنے لگے، ان کے رشتے گہرے ہو گئے اور انہیں زندگی کی زیادہ قدر ہونے لگی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان مشکل حالات سے بھی کچھ مثبت اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ اس تکلیف کو کم نہیں کرتا۔ اس پوری گفتگو میں ایک چیز جو بار بار سامنے آ رہی ہے وہ ہے دوسروں سے جڑنا، چاہے وہ گہرے رشتے ہوں یا کمیونٹی کا سہارا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا سفر، یہ جذباتی تعمیر اکیلے طے نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ شفا یابی کے عمل کا سب سے اہم ستون ہے۔ مضبوط بننے کی صلاحیت، جسے ہم ریزیلینس کہتے ہیں، جی، وہ کوئی انفرادی خوبی نہیں ہے جسے ہم تنہائی میں پیدا کر لیں۔ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ یہ خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے سے اپنا درد کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ جب انسان خود تکلیف میں ہو تو اس میں کسی اور کی مدد کرنے کی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے۔ اول، جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو اسی طرح کے درد سے گزرا ہو تو ایک فوری تعلق پیدا ہوتا ہے۔ مشترکہ درد گہری ہمدردی کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی بات کو بغیر کہے سمجھتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا آپ کو تنہائی کے احساس سے باہر نکالتا ہے، جو غم کا ایک بہت بڑا اور زہریلا حصہ ہے۔ جب آپ کسی اور کے مسئلے پر توجہ دیتے ہیں تو اپنی تکلیف سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ جی، آپ وقتی طور پر اپنے درد کے قید خانے سے باہر نکلتے ہیں۔ اور کیا اس سے مقصد کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے؟ بالکل، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب کوئی اپنے درد کو دوسروں کی خدمت میں بدل دیتا ہے تو اس نقصان کو ایک مثبت اور جاری رہنے والا اثر مل جاتا ہے۔ یعنی تکلیف رائے گاں نہیں جاتی؟ جی، اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تکلیف رائے گاں نہیں گئی۔ اس کی ایک مثال شیرل کا اپنا تجربہ ہے، جب انہوں نے پہلی بار فیس بک پر اپنے غم کا کھل کر اظہار کیا۔ اچھا، انہیں دنیا بھر سے ہزاروں لوگوں کے پیغامات ملے، لوگوں نے اپنی کہانیاں شیئر کیں۔ اس ایک عمل نے نہ صرف انہیں بے پناہ سہارا دیا بلکہ ایک پوری کمیونٹی بنا دی جہاں لوگ ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکتے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمانداری اور اپنی کمزوری کا اظہار کرنا کتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ بالکل۔
تو آج ہم نے جذباتی تعمیر نو کے اس پیچیدہ سفر کا جائزہ لیا۔ خوشی محسوس کرنے پر جرم کے احساس سے نکل کر اسے شعوری طور پر واپس اپنانے تک، تکلیف دہ یادوں کی شکل بدلنے، اور پھر اس پوری تکلیف میں سے زندگی کے نئے معنی تلاش کرنے اور دوسروں سے جڑ کر شفا پانے تک، یہ واقعی ایک گہرا اور مشکل سفر ہے۔ اور کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ جو شاید اس سب کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے نقصان کے بعد مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ واپس وہی بن جائیں جو پہلے تھے۔ وہ تو ممکن بھی نہیں ہوتا۔ جی، وہ ممکن بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ اس تجربے کو اپنی ذات کا حصہ بنا کر ایک نئے، شاید زیادہ ہمدرد اور زیادہ گہرے انسان کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ باؤنسنگ بیک یعنی واپس اپنی جگہ پر آنے کی بجائے باؤنسنگ فارورڈ یعنی آگے کی طرف اچھلنے کی اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ یہ تبدیلی اور نشو و نما کا سفر ہے، واپسی کا نہیں۔ آگے کی طرف اچھلنا یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ آپشن بی پر ہماری آخری گفتگو میں ہم طویل مدتی تبدیلی کے اسی خیال پر بات کریں گے کہ نقصان کے ساتھ ایک بھرپور زندگی کیسے گزاری جائے اور ماضی کو پیچھے چھوڑے بغیر بلکہ اسے اپنی طاقت بنا کر آگے کیسے بڑھا جائے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح شدید نقصان کے بعد بھی خوشی، زندگی کا مقصد اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کو دوبارہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ جی، لیکن آج ہم اس سے بھی آگے کا سفر طے کریں گے۔ ہم اس سوال پر غور کریں گے کہ جب زندگی کا سب سے بڑا طوفان گزر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صحیح۔ انسان اس نئی بدلی ہوئی حقیقت کے ساتھ جینا کیسے سیکھتا ہے؟ آج ہم اس کتاب کے آخری اور شاید سب سے گہرے حصوں پر بات کریں گے۔ ہماری توجہ طویل مدتی تبدیلی پر ہوگی۔ اچھا، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے انسان نہ صرف زندہ رہنا بلکہ نقصان کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارنا سیکھتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آگے بڑھنے کا اصل مطلب کیا ہے، آپشن بی کو منتخب کرنا کیسا محسوس ہوتا ہے اور وہ طاقت اور قبولیت کیسے پیدا ہوتی ہے جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ کتاب کا ایک مرکزی خیال جو مجھے بہت اہم لگا وہ یہ ہے کہ صحت یابی کا مطلب ماضی کو بھولنا نہیں بلکہ اسے اپنے حال اور مستقبل کا حصہ بنانا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت ہی مختلف سوچ ہے کیونکہ عام طور پر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ آئیے اسی نقطے سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے روایتی سوچ اور اس کتاب کے پیغام میں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ بڑا نقصان وہ زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی زخم نہیں ہے جو وقت کے ساتھ بھر جائے گا اور اس کا نشان مٹ جائے گا۔ یہ آپ کی شخصیت، آپ کی کہانی اور آپ کی شناخت کا ایک اٹوٹ انگ بن جاتا ہے۔ تو اس سے لڑنے یا اسے ہرانے کی کوشش، وہ ایک ناختم ہونے والی جنگ ہے جس میں صرف توانائی ضائع ہوتی ہے۔ یعنی غم کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ہو جائے بلکہ یہ ایک ایسا ساتھی ہے جس کے ساتھ چلنا سیکھنا پڑتا ہے۔ جی، لیکن یہ خیال کہ غم کبھی ختم نہیں ہوتا، کیا یہ سننے میں تھوڑا مایوس کن نہیں لگتا؟ ایسا لگتا ہے جیسے پھر کبھی مکمل خوشی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پہلی نظر میں یہ خیال واقعی مایوس کن لگ سکتا ہے، لیکن کتاب اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے مطابق جب آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ غم ساتھ رہے گا تو آپ اس سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی توانائی اس غم کو سنبھالنے اور اس کے ساتھ جینے کے طریقے سیکھنے پر لگاتے ہیں۔ اچھا، شیرل سینڈبرگ اپنے تجربے سے بتاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ غم کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کی شدت کی لہریں آتی رہتی ہیں لیکن ان لہروں کے درمیان سکون کے لمحات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر قبولیت کا تصور سامنے آتا ہے۔ کتاب میں سینڈبرگ کا تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قبولیت کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں کہ آج سے میں نے سب کچھ قبول کر لیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت ہی سست اور بتدریج عمل ہے جو چھوٹے چھوٹے لمحات سے مل کر بنتا ہے۔ وہ سیکھتی ہیں کہ اگرچہ نقصان مستقل ہے لیکن اس سے جڑا شدید درد ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جی، کبھی وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کبھی پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ نفسیاتی تصور ہے متضاد جذبات کا ایک ساتھ موجود ہونا۔ اچھا، کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ گہرے دکھ کے ساتھ ساتھ خوشی، ہنسی اور اطمینان کے لمحات بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بالکل فطری ہے۔ اکثر لوگ ان خوشگوار لمحات میں خود کو قصوروار محسوس کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ہنس رہے ہیں تو شاید وہ اپنے پیارے کی یاد کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ بالکل، اور کتاب کا موقف ہے کہ ان لمحات کو اپنانا صحت یابی کے سفر کا لازمی حصہ ہے۔
یہ غداری نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ یہاں سے ہم کتاب کے عنوان یعنی آپشن بی کے طاقتور استعارے تک پہنچتے ہیں۔ یہ خیال اس وقت سامنے آیا جب شیرل کے شوہر کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ان کے ایک دوست نے ان سے کہا چونکہ آپشن اے اب دستیاب نہیں ہے تو آؤ ہم مل کر آپشن بی کو ہی بہترین طریقے سے اپنائیں۔ جی، یہ ایک لمحہ تھا جب حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی۔ بالکل۔ اس استعارے کی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپشن بی کوئی دوسرے درجے کا انتخاب نہیں ہے جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ واحد راستہ ہے جو آپ کے سامنے بچتا ہے جب آپ کا پہلا پسندیدہ راستہ یعنی آپشن اے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو کتاب کا استدلال یہ ہے کہ اس نئی حقیقت کو پوری طرح سے قبول کرنا، جی، اور اس راستے کو اپنانا ہی ایک نئی اور بامقصد زندگی کی تعمیر کی بنیاد ہے۔ جب تک انسان آپشن اے کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے یا اس کے نہ ہونے پر غصہ کرتا رہتا ہے، وہ دراصل کہیں نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی یہ صرف حالات کو قبول کرنا نہیں بلکہ اس نئی حقیقت میں اپنی پوری توانائی اور توجہ لگانے کا فیصلہ ہے۔ بالکل۔ اپنی توجہ اس زندگی پر مرکوز کرنا جو آپ کے پاس ہے، نہ کہ اس زندگی پر جو آپ کھو چکے ہیں۔ یہ ذہنی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ یہیں سے نئی راہیں اور نئے امکانات نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ جی، اکثر صدمے کے بعد لوگ اپنی زندگی کا اثر و جائزہ لیتے ہیں اور ایسی سمتوں میں چل پڑتے ہیں جن کا انہوں نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اس راستے کو اپنانے کا مطلب ماضی کو مٹانا ہرگز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپشن اے کی یادوں، محبتوں اور اسباق کو آپشن بی کی حقیقت میں اپنے ساتھ لے کر چلنا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں منزل پہلا سے طے شدہ نہیں ہوتی بلکہ ہر قدم پر خود بنانی پڑتی ہے۔ مطلب آپشن بی اگرچہ مسلط کیا گیا ہے لیکن یہ بھی ایک زندگی ہے، اور اسے بامقصد اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے جسے صدمے کے بعد کی نشو و نما یا آگے کی طرف اچھالنا کہا گیا ہے، باؤنسنگ فارورڈ، جی، نہ کہ صرف واپس اچھالنا یعنی باؤنسنگ بیک۔ یہ واپس اچھالنے سے بہت مختلف اور زیادہ امید بھرا خیال لگتا ہے۔ ہے تو۔ پر کیا واقعی صدمہ انسان کو پہلے سے بہتر بنا سکتا ہے؟ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ان لوگوں پر ایک اور دباؤ نہیں ڈالتا جو پہلے ہی شدید تکلیف میں ہیں کہ اب انہیں نشو و نما بھی کرنی ہے؟ یہ ایک بہت ہی جائز تشویش ہے، اور کتاب یہ ہرگز نہیں کہتی کہ ہر کوئی اس نشو و نما سے گزرتا ہے یا یہ کوئی لازمی شرط ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک امکان کی نشاندہی کرتی ہے جو تحقیق سے ثابت ہوا ہے۔ ماہرین نفسیات رچرڈ ٹڈیشی اور لارنس کیلہون نے یہ تصور پیش کیا تھا، اور ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ شدید مشکلات سے گزرنے کے بعد بہت سے لوگ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی پرانی حالت میں واپس آنا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اس تکلیف دہ تجربے کے نتیجے میں ایک نئے، زیادہ گہرے اور شاید زیادہ مضبوط انسان کے طور پر ابھرنا ہے۔ تو یہ نشو و نما کن شعبوں میں ہوتی ہے؟ کتاب میں اس کی کچھ وضاحت کی گئی ہے؟ ہاں، کتاب اس نشو و نما کے 5 اہم شعبوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا ہے ذاتی طاقت کا حصول۔ اچھا، جب کوئی شخص اپنی زندگی کے بدترین حالات کا سامنا کر لیتا ہے اور اس سے گزر جاتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے گزر سکتا ہوں تو میں کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اسے اپنی اندرونی ہمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، اپنی برداشت کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسرا شعبہ زندگی کے لیے قدردانی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ صدمے کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شکر گزاری کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم عام حالات میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، روزمرہ کی چھوٹی موٹی پریشانیاں بہت معمولی لگنے لگتی ہیں، جیسے شیرل سینڈبرگ نے ذکر کیا کہ جب ان کے بیٹے کا فٹ بال ٹیم میں انتخاب نہیں ہوا تو انہیں فکر تو ہوئی، جی، لیکن ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ ایک عام بچوں والا مسئلہ ہے، اور وہ اس بات کے لیے شکر گزار تھیں کہ ان کے بچے کو کم از کم عام مسائل کا سامنا تو ہے۔ تیسرا شعبہ ہے گہرے تعلقات کا قیام۔ مشترکہ مشکلات اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا لوگوں کے درمیان زیادہ مضبوط اور گہرے رشتے استوار کرتا ہے۔ صحیح۔ جب لوگ ایک دوسرے کو اپنی کمزوریوں اور تکلیفوں کے ساتھ دیکھتے اور قبول کرتے ہیں تو ان کے درمیان اعتماد اور قربت کی ایک ایسی سطح پیدا ہوتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتی۔ سطحی تعلقات اکثر ختم ہو جاتے ہیں۔ جی، اور صرف حقیقی اور گہرے رشتے باقی رہ جاتے ہیں۔ چوتھا شعبہ زندگی میں گہرے معنی کی تلاش ہے۔ دکھ اور تکلیف
اکثر انسان کو زندگی کے بڑے سوالات پر غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل، لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ دنیا میں کیا مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ تلاش روحانیت کی شکل اختیار کر سکتی ہے یا دوسروں کی خدمت کے ذریعے ایک نیا مقصد مل سکتا ہے۔ انسان اپنی ترجیحات کو از سر نو ترتیب دیتا ہے۔ جی، اور پانچواں شعبہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، نئے امکانات کو دیکھنا ہے، زندگی کے راستوں کا از سر نو جائزہ لینا اور نئی سمتوں کو اپنانا۔ انسان ایسی چیزیں کرنے لگتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھیں۔ بالکل، یہ کریئر کی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی نیا شوق ہو سکتا ہے یا سماجی کام میں شمولیت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو کیسپر نامی شخص کی کہانی ذہن میں آتی ہے، ان کی مثال تو واقعی حیران کن ہے کہ کیسے کوئی اتنے بڑے صدمے کو ایک مثبت قوت میں بدل سکتا ہے۔ بالکل، جو کیسپر نے اپنے بیٹے کو ایک نایاب بیماری میں کھو دیا، اس ناقابل تصور غم میں ڈوبنے کے بجائے انہوں نے پازیٹیو سائیکالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اپنی تکلیف کو علم میں بدلا۔ جی، اور پھر دوسرے غمزدہ والدین کی مدد کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا تاکہ وہ اپنے بچے کی میراث کو ایک وسیع تناظر میں دیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ بامقصد بنا سکیں۔ یہ صدمے کے بعد کی نشوونما کی ایک بہترین اور متاثر کن مثال ہے۔ کتاب کے مطابق اس نشوونما کے بعد جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ دکھاوے والی یا بلند آواز والی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ خاموش اور ٹھہری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ صدمے سے پہلے کی طاقت اکثر بیرونی کامیابیوں، کنٹرول اور آگے بڑھنے کی دوڑ سے جڑی ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن صدمے کے بعد جو طاقت آتی ہے وہ اندرونی ہوتی ہے۔ وہ جارحانہ نہیں بلکہ مستقل مزاجی، صبر اور موجودہ لمحے کے بارے میں گہری آگاہی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ زندگی کو ایک ایک کر کے ٹکڑوں میں دوبارہ تعمیر کرنے کا نام ہے، بالکل، نہ کہ کسی ایک بڑے قدم میں سب کچھ ٹھیک کر لینا۔ یہ ہر صبح اٹھنے اور دن کا سامنا کرنے کی ہمت ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور اس تعمیر نو کے عمل میں ماضی کی یادیں ساتھ رہتی ہیں۔ آگے بڑھنے کا مطلب یادوں کو پیچھے چھوڑنا نہیں ہے۔ نہیں، انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کتاب میں ہم اسے واپس لیتے ہیں، یعنی وی ٹیک اٹ بیک کا نعرہ اسی خیال کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے اپنی زندگی کی کہانی پر دوبارہ اختیار حاصل کرنے جیسا ہے۔ ان جگہوں اور یادوں سے بھاگنے کے بجائے انہیں اپنی نئی زندگی کا حصہ بنانا۔ جی، اس کا مطلب ہے ان سرگرمیوں اور جگہوں کو دوبارہ اپنانا جو کسی عزیز کی یاد دلاتی ہیں، ان سے بھاگنے کے بجائے۔ شروع میں یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ان پرانی یادوں کو نئی خوشیوں اور نئے تجربات کے ساتھ جوڑنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ یہ یادوں کو زہر نہیں بلکہ طاقت بنانے کا عمل ہے۔ اس پورے عمل میں خود پر رحم کرنے یعنی سیلف کمپیشن کی اہمیت پر بھی کتاب میں بہت زور دیا گیا ہے۔ اکثر ہم خود پر بہت سختی کرتے ہیں، بہت زیادہ، کہ ہمیں جلدی ٹھیک ہو جانا چاہیے، ہمیں مضبوط نظر آنا چاہیے۔ اور یہ سختی صحت یابی کے عمل کو مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ خود پر رحم کرنے کا مطلب ہے اپنے دکھ کو تسلیم کرنا، اپنی غلطیوں اور کمزوریوں پر خود کو معاف کرنا، اور اپنے ساتھ نرمی برتنا۔ جی، اور اس طویل اور مشکل سفر میں اپنے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھنا۔ معاشرہ اکثر لوگوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ جلدی نارمل ہو جائیں، لیکن خود پر رحم کرنا آپ کو اپنی رفتار سے چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کچھ دن اچھے ہوں گے اور کچھ برے، اور یہ سب اس عمل کا حصہ ہے۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس سفر کے آخری مراحل کو سمجھتے ہیں، تو کتاب کا اصل پیغام کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں اس کتاب کا سب سے بڑا اور گہرا سبق یہ ہے کہ لچک اور ہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوٹنے کے بعد واپس وہی بن جائیں جو آپ پہلے تھے۔ اچھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئے انسان میں تبدیل ہو جائیں، ایک ایسا شخص جس میں زیادہ گہرائی ہو، زیادہ ہمدردی ہو اور زندگی کے بارے میں زیادہ وضاحت ہو۔ آپ شاید پہلے سے زیادہ محتاط ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے سے زیادہ شکر گزار بھی۔ اور کتاب کا اختتام بھی کسی حتمی نتیجے یا کلوجر پر نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی زندگی میں اکثر کلوجر نہیں ملتا۔ بالکل نہیں۔ اس کا اختتام ایک ایسے احساس پر ہوتا ہے کہ سفر جاری ہے،
نقصان کے ساتھ جینے کا یہ عمل زندگی بھر چلتا رہتا ہے، کتاب کے آخری صفحے کے بعد بھی۔ جی، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس کا خوشگوار اختتام ہو۔ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سکھاتی ہے کہ اختتام کے بعد بھی زندگی کیسے جاری رہتی ہے، اور اس جاری رہنے والی زندگی میں بھی معنی اور خوشی کیسے تلاش کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس گہری گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، ایک خیال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ گہرا نقصان انسان کے اندر خوشی کو محسوس کرنے کی صلاحیت کو بھی وسیع کر سکتا ہے۔ جب کوئی شدید غم سے گزرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی زیادہ گہری اور زیادہ معنی خیز محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا زندگی کے یہ سب سے مشکل تجربات صرف ہمیں توڑنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر یہ ہمیں ایک ایسی شکل میں ڈھالنے آتے ہیں جو پہلے سے زیادہ گہری اور بامعنی ہو؟ یہ گہرا سوال ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تجربات دونوں کام کر سکتے ہیں، اور انتخاب ہمارا ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں اور کیا بنتے ہیں۔